ویلکم بیک ATV مارننگ وتھ فرح میں خوش آمدید. اور آج بہت خوشی کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ممبرز آف دا کور ٹیم جنہوں نے کہ مون مشن کے اوپر کام کیا ہے. پاکستان کا سیٹلائٹ جو کہ چاند کے گرد گھومے گا اور فائنلی ہمارے اپنے امیجز جو ہیں چاند کے ہم حاصل کر سکیں گے. ہوپنگ اینڈ وشنگ کہ بہت جلد ہم چاند کے اوپر قدم رکھنے کے قابل جو ہیں وہ بھی ہو سکیں گے. میرے ساتھ ڈاکٹر ریحان محمود اور ڈاکٹر خرم خورشید موجود ہیں. اچھا، آپ دونوں کی یہ جو فرق ہے بینگ سیٹلائٹ انجینئر کون ہوتا ہے اور انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی جو ہے وہ یہ فرق کیا ہے اسپیشلائزیشنس کے آپ لوگوں کے؟ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ سیٹلائٹ کیونکہ ایک بڑا ہی سوفسٹیکیٹڈ سسٹم ہے جی، تو جس میں جیسے ڈاکٹر خرم نے بتایا کہ اس میں ملٹیپل ڈسپلنس کے لوگ کام کر سکتے انگیج ہوتے ہیں. آپ اس کو ایسے کہہ لیں کہ جو انیشیل ایجوکیشن ہے ہر ایک کی وہ ڈفرینٹ فیلڈس میں ہو سکتی ہے، بٹ ود دا پیسج آف ٹائم اگر آپ اس ایجوکیشن کو انہانس کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں اکٹھی ہو کے اسپیس یا سیٹلائٹ انجینئر کی طرف جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسپیس سائنسز یا اسپیس انجینئر سے ڈفرینٹ ہے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹیکنالوجی، اور ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایک ٹیکنالوجی جو ارتھ پہ کام کرتی ہے وہ کیا اس میں ماڈیفیکیشنس کریں کہ وہ اسپیس کی ہارش انوائرمنٹ میں بھی ٹھیک کام کرے. تو IST کا جو مین پرپس تھا جب اس کو بنایا گیا 2002 میں وہ یہی تھا کہ وائی ناٹ ٹو انگیج دا اسٹوڈنٹس ان ڈفرینٹ ڈسپلنس اور پھر آہستہ آہستہ ان کو اوپر لا کر اسپیس ٹیکنالوجی وہ چیز ایجوکیٹ کی جائے. اور اب اس کے ملٹی فولڈس یا ڈفرینٹ فائدے ہو سکتے ہیں کہ ہماری جو اسپیس ایجنسی ہے اس کے لیے ہیومن ریسورس کا بندوبست کیا جائے، اور دوسری چیز کہ ملک کی سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ میں کسی طریقے سے یہ جو ٹیکنالوجی ہے کیونکہ اس کی ڈیمانڈ بہت ہے فیوچر میں آگے، تو وہ کنٹریبیوٹ کریں گے. بالکل، یہ انڈسٹری ہے پوری. بالکل، یہ پوری انڈسٹری ہے. چھوٹے چھوٹے پارٹس کے اوپر جو لوگ کام کرتے ہیں، ایک ایک پارٹ جو ہے اگر آپ اس کو بھی ایکسپورٹ کرنے کی اس میں آ جائیں یا اس کو بنا کے پروڈیوس کرنے کے اس میں آ جائیں تو آپ ایک بہت بڑی انڈسٹری کا ایک پارٹ ہو سکتے ہیں. یو کین بی ویری یوزفل. تو مجھے انٹریگنگ یہ اس سے لگ رہا ہے کہ ایک ایسے ٹائم پہ جب بچوں کو یہ لگتا ہے کہ کوئی فیوچر نہیں ہے، کوئی ہوپ نہیں ہے، کوئی فیلڈ نہیں ہے، وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں. سو آپ یہ ہوپ دے رہے ہیں کہ انجینئر بن کے وہ صرف ملک سے باہر نہیں جا سکتے، وہ اپنے کیپیبلٹیز کو ملک کے اندر بھی مختلف ایریاز میں یوز کر سکتے ہیں. کتنا چیلنجنگ ہے اور کتنا ٹائم لگا اس سارے مشن کو اچیو کرنے میں اور ویژولائزیشن سے لے کر تو اس کے فائنل یہاں تک پہنچنے تک؟ سو اس کا ایکچولی آغاز اس طرح سے ہوا کہ انٹرسٹنگ سٹوری ہے. چائنیز اسپیس ایجنسی نے ایک اپرچونٹی فلوٹ کی ایشیا پیسیفک کنٹریز جو ایپسکو ممبر اسٹیٹس ہیں ان کو، جس میں پاکستان ہے، ٹرکی، ایران، بنگلہ دیش، پیرو، منگولیا، تھائی لینڈ اور چائنا. یہ 8 ابھی ایکٹیو کنٹریز ہیں. ان کو چائنیز اسپیس ایجنسی نے یہ کہا کہ آپ ہمارے پاس ایک سلاٹ اویلیبل ہے، ہمارا مشن جا رہا ہے، آپ ود ان 10 kg کا ماس کوئی سیٹلائٹ اگر بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے پروپوزل بھیجیں. یہ بات ہے 2021 کے اینڈ 2022 کے بالکل شروع کی تقریباً. سو جب یہ ہمارے پاس بھی اپرچونٹی آئی سو ہم نے ایک ڈسکس کر کے ایک پھر پروپوزل لکھا کہ ایک سیٹلائٹ بنائی جائے، اور ہم نے اس کا نام iCube قمر، کیونکہ iCube IST میں جو سیٹلائٹس بنتی ہیں وہ ان کی سیریز ہے iCube 1 2 3، اور قمر ہم نے چاند سے ایسوسیٹ کرتے ہوئے رش کے قمر سے قمر لے لیا. قمر پہ ایک چیز میں بھی کہوں گا نام پہ. جی جی ٹھیک ہے. تو ہم نے جب یہ سیٹلائٹ پھر اس وقت یہ پروپوزل بھیجا تو ہمارا پروپوزل ہمیں تھا کہ اچھا پروپوزل ہے. ہم نے iCube 1 پہ کام کیا ہوا ہے. 2013 میں ایک سیٹلائٹ ہم لوگوں نے لانچ کی تھی، اس کے بھی ہم کور ممبر تھے، ڈاکٹر قمر بھی تھے. سو جب ہمارا پروپوزل گیا سو 1 آدھ مہینہ کا ریویو ٹائم تھا. انہوں نے ریویو کر کے ہمیں جب اوکے کیا تو وہ ہمارے لیے ایک بڑی خوشی کی بات تھی کہ اتنے ملکوں کے پروپوزلس میں سے ہمارا پروپوزل انہوں نے ایکسیپٹ کیے اور ہمیں یہ لانچ کی اپرچونٹی فری آف کاسٹ مل رہی ہے. سو اس کے بعد پھر یعنی ہم نے 2022 میں ایکچولی اس سیٹلائٹ پہ کام شروع کیا. لانچ ڈیٹ اس کی پہلے سے فکس تھی 2024. سو ہمارے پاس کوئی اس طرح کا نہیں تھا کہ ہم ریلیکس کر سکیں گے. کنٹینیوس ایک ہمیں ٹائم لائنس بنا کے اسٹرکٹلی میٹ کرنی تھیں. اسٹوڈنٹس نے بھی دن رات کام کیا. ریسرچرس کو کچھ ہم نے جو پیورلی اس پروجیکٹ کے لیے رکھے انہوں نے، ہم کور ٹیم ممبرز باقی، اور اسپارکو کی تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ سپورٹ رہی ہے. ان کا جو لاہور میں اسپارکو کا سیٹ اپ ہے ان لوگوں نے بہت زیادہ ہیلپ کی ٹیکنیکلی اس پرٹیکولر چیز میں. سو ہم الحمدللہ ساری ڈیڈ لائنس میٹ کرتے رہے اور تقریباً آج سے کوئی 6-7 مہینے پہلے تک یہ مکمل ریڈی ہو گئی ہوئی تھی سیٹلائٹ، کیونکہ اس کے بعد پھر تھورو ٹیسٹنگ تھی. کیونکہ اسپیس لانچ وہیکل میں
اٹیچ کرنے سے پہلے وہ مختلف ٹیسٹ اس کو پاس کرنے ہوتے ہیں, اور اگر کوئی بھی ٹیسٹ پاس نہ ہو تو وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے. سو وہ بڑا کریٹیکل یہ بھی چیز تھی کہ صرف بنانا نہیں ہے, جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ سیٹلائٹ بس بنا کے ڈال دی, وہ اس کی ریگرس ٹیسٹنگ ہر سٹیج کے اوپر ہر انڈیویجول کمپوننٹ کی. تو جو 5-6 مہینے وہ کنٹینیوس ٹیسٹنگ کے بعد جب وہ اوکے ہوا نا کہ ہماری سیٹلائٹ اوکے اور وہ لانچ وہیکل میں اب انٹیگریٹ ہوگی, سو وہ دوسری ہماری ایک طرح سے کامیابی تھی کہ چلیں ایک ایسی چیز ہم نے ڈیزائن سے لے کے جو ڈائیگرامس ہم نے بنائی اور وہاں سے لے کے الیکٹرانکس اسمبل ہونے تک اور ٹیسٹنگ کے بعد وہ پوری کامیابی سے انٹیگریٹ ہوگی. سو یعنی کہہ سکتے ہیں کہ 2.5 سال کا یہ سب ایک جرنی آف ہوپ تھا, کیا بہت ساری جگہوں پہ دل بھی ٹوٹا, حوصلہ بھی ٹوٹا, اور مطلب یہ بھی لگا کہ نہیں ہم نہیں کر سکیں گے, یہ ٹائم ڈاکٹر صاحب یہ ٹائم گزرا ایسا کوئی وقت آیا؟ میرے خیال میں ہر پروجیکٹ جو اس طرح کے کریٹیکل مشنز ہوتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی سٹیج ایسی آتی ہے کہ جس کو آپ کہہ لیں کہ وہ بہت ہی کریٹیکل ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بے شمار ٹیسٹ ایسے ہوتے تھے کہ جس کے بعد ہمیں چائنیز نیشنل اسپیس ایجنسی کہتی تھی کہ نہیں آپ ریوائز کریں اس چیز کو, یہ ایز پر ہمارے اسٹینڈرڈس نہیں ہیں. تو وہ ایک طرح سے نا اپنی موٹیویشن کو مینٹین رکھنا اور اسٹوڈنٹس کو اس کے ساتھ انگیج رکھنا کہ ایک چیز تھی اس میں یہ مسئلہ آ گیا ہے, اس کو دوبارہ سے اس پہ کام کریں اور ایک اور آئٹریشن کریں, تو میرے خیال میں یہ تھوڑا سا نا چیلنجنگ کام ہوتا ہے. اور مے بی اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے یا ریسرچرز ہیں, ینگ ریسرچر, وہ تھوڑا سا جلدی ڈی موٹیویٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ اوور آل ہماری پوری ٹیم IST میں جتنے لوگ ہیں, ہمارے وائس چانسلر سمیت, ہمارے رجسٹرار سمیت, اسپارکو کے لوگ, انہوں نے ہمیں تھوڑا سا اپ رکھا اس معاملے میں, ہم لوگوں کو بھی. تو ہم نے نیچے اسٹوڈنٹس کو کبھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہونے دیا, کیونکہ ایسے چیلنجز آتے رہتے ہیں ایسے پروجیکٹس میں. آپ کچھ کمر کے بارے میں بھی کہنا چاہ رہے تھے. اس کے نام کی بھی ایک بڑی امپورٹنٹ انٹرسٹنگ ہسٹری ہے کہ آئی واز ان فیور آف IQ مہتاب. مہتاب, میں نے کہا مہتاب از فل مون, تو وائی ناٹ ٹو گو فار اے فل مون. اور ڈاکٹر خرم جو ہے وہ قمر کے فیور میں تھے کہ ہم ایک جنیرک عربک نیم جو چاند کا ہے وہ ایسے ہے. تو میں نے ایک دفعہ ڈاکٹر خرم کو بتایا بھی کہ مہتاب کا مطلب ہے پورا چاند, فل مون, تو یہ زیادہ بہتر رہے گا. لیکن ہم نے کہا چلیں ہم مہتاب جو پورا چاند ہے وہ فیوچر کے لیے بچا کے رکھ لیتے ہیں کہ جب ہم فائنلی لینڈ کریں گے تو پھر ہم پورے چاند کی بات کر لیں گے. ابھی ہم کمر پہ کمر تک ہی لیکن دس از سو گڈ, اس لیے کہ رش کے کمر سے فائنلی ہم IQ کمر تک جو ہے وہ آئے ہیں. اٹ از اے بیوٹیفل جرنی. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس میں جو مطلب سیٹسفیکشن لیول ہے وہ کیسا ہے اب, اور اب فردر واٹ نیکسٹ, اب اس سے آگے بھی کوئی قدم آپ لے رہے ہیں یا یہاں تک بس آنا؟ ڈیفینیٹلی نہیں, سیٹسفیکشن صرف ہمارے لیے نہیں باقی پوری ٹیم کے لیے ڈیفینیٹلی. اور ابھی جب یہ اسپیشلی لانچ ابھی قریب آیا نا, جب ہماری سیٹلائٹ کی ایکسیپٹنس وہاں سے آ گئی کہ اب یہ لانچ ہونی ہے, ٹیسٹ سارے کلیئر ہو گئے, سو اوور آل ہمارے انسٹیٹیوٹ کے اندر اسٹوڈنٹس کے اندر ایک جنیرک بڑی موٹیویشن سی آ گئی. اور جب یہ جمعے کو لانچ تھا تو ہم نے ڈسپلے لگایا ہوا تھا آڈیٹوریم کے اندر, اور وہ پورا آڈیٹوریم تو کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. ہمیں باہر ملٹیپل اسکرینس لگانی پڑی, سارے بچے, سب لوگ, اسٹاف, ایون جو سویپرس وغیرہ, سب لوگ اکٹھے جمع ہوئے. چھوٹے چھوٹے بچے ذہن میں آ رہے تھے, نو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ینگ انجینئرز. سو وہ سب لوگوں نے یعنی بڑا اس چیز کو اون کیا, ہم لوگوں نے, اسپارکو کے جو آفیشلس ہیں. سو اوور آل ایک طرح سے جو سیٹسفیکشن یا موٹیویشن, اور سب کو ایک بڑی خوشی یہ ملی کہ پاکستان کا نام ہو رہا ہے. مطلب ہمارا نہیں, IST کا بھی چلیں کچھ حد تک, لیکن پاکستان کی ایک جہاں بھی نام آتی ہے وہاں اچھے لفظوں میں. آج میں وہی اوپننگ میں بھی ڈسکس کر رہی تھی کہ نام بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا, بھی ایک کانسیپٹ ہے, لیکن نام ہونا کا جو ایک ہے نا کہ نیک نامی کے ساتھ آپ کا, خیر کے ساتھ آپ کا نام جو ہے وہ آئے اور آپ ایک اچھے اس میں جائیں. سو دس از گڈ نیوز, ویری گڈ نیوز. میں جو دوسرا پارٹ تھا اس کا کہ واٹ نیکسٹ, کیا اس کے بعد کسی فردر پروجیکٹ پہ بھی کام ہے یا یہاں تک پہنچ کے پھر ہم رکیں گے اور پھر کافی ٹائم گزر جائے گا ہمیں کوئی اچھی خبر آنے تک؟ نہیں, میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے بھی تھوڑا سا بتایا کہ اس طرح کے پروجیکٹس میں کیونکہ ریسورسز بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہیں اور ہم بہت سی چیزوں کے لیے, کچھ چیزوں کے لیے ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں دوسری کنٹریز پہ. تو مجھے امید یہی ہے, جیسے ہم نے پلان کیا ہوا ہے, کہ اس کے بعد یہ جرنی ختم نہیں ہوگی. ابھی انشاءاللہ 2-1 سال میں ایک اور سیٹلائٹ IST کا جو ہے وہ لانچ ہوگا, iCubeN. وہ ایک کیوب سیٹ ہے لیکن وہ ارتھ کے اراؤنڈ لانچ ہوگا. تو اس پہ بھی اسٹوڈنٹس آلریڈی کام کر رہے ہیں.
اور کچھ یونیورسٹیز بھی کولیبریٹ کر رہی ہیں ہمارے ساتھ. اچھا ڈاکٹر صاحب, انٹرنیشنل یہ ہوتا ہے اور میں بہت زیادہ اس کو بات بھی کرتی ہوں یہاں پہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فنڈنگز ہوتی ہیں, اسکالرشپس ہوتے ہیں, اور وہ بعض اوقات کسی انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ہوتے ہیں, بعض اوقات کسی انڈیویجول کی طرف سے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ڈونیشن دی ہوئی ہے کہ اس پروجیکٹ پہ اگر آپ ریسرچ کریں گے تو اس کے لیے فنڈنگ جو ہے از کمنگ فرام دیئر. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اس طرح کی صدقات اور خیرات کے کانسیپٹ میں یہ والا کانسیپٹ کہیں فٹ نہیں ہوتا کہ علم کی, ٹیکنالوجی کی ترویج کے لیے اپنے ملک کے اندر اس کی اسٹرینتھننگ کے لیے, اس کی خوشحالی کے لیے ہم ایسی فنڈنگز کریں, میرے پاس پیسے ہیں اور میں سمجھتی ہوں, یا لائزونس کریں, ٹیکنالوجی انڈسٹری اینڈ ایکیڈیمیا. یہ کتنا امپورٹنٹ مسنگ لنک ہے کہ جس کی وجہ سے ہم آج تک بہت ساری جگہوں پہ مار کھاتے ہیں. اچھا, یہ امپورٹنٹ تو بہت ہے, بالکل میں ایگری کرتا ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ پاکستان میں بالکل نہیں ہے. اچھا, مطلب ہم کیونکہ ایک انسٹیٹیوٹس یا یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ HECS سے بہت سے پروجیکٹس جو ہے وہ لانچ کرتی رہتی ہے جس میں وہ ڈفرینٹ کائنڈ کی فنڈنگز آفر کر رہی ہوتی ہیں. جیسے ہم نے ابھی IST میں خود ایک لیب ڈیولپ کی ہے, اسمال سیٹلائٹ ٹیکنالوجی اینڈ ریسرچ لیب, اور یہ NCGS سے نیشنل سینٹر آف GIS اینڈ اسپیس ایپلیکیشن کے انڈر ہے, اور یہ HEC نے PSTP کے تھرو فنڈنگ کی ہے. سیم گوز فار اگنائٹ کے بہت سے فنڈز ہوتے ہیں کہ بچے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں فائنل ایئر پروجیکٹس پہ, تو وہ ان کو فنڈ کرتے ہیں. ہاں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑے سے لمیٹڈ یا کم ہے. جی, میں اسٹوڈنٹ فنڈنگ کی بات کر رہی ہوں. بالکل, یہ کوئی بچہ جیسے میڈیسن کے اوپر ریسرچ ہے, میں کئی ایسے اسکالرشپس جانتی ہوں کہ جو کچھ لوگوں نے انیشیٹ کر دیے کہ وہ ایک پرٹیکولر اس کے اوپر انہوں نے وہ کر دیا کہ اگر اس کے اوپر جو بھی ریسرچ کر رہا ہے ہم اسے فنڈ کریں گے, کیونکہ ان کا کوئی اس کے ساتھ لنک تھا, دے لوز سمبڈی اس ریلیشن میں. سو یہ جو ایک ایمپتھی کا فیکٹر ہے, ہمارے ہاں اس کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے اسپانسر کریں یا ان کو ہم فنڈ کریں, ایون ایتھلیٹس کو کریں کہ وہ اگر جانا چاہتے ہیں ملک کی جہاں ایک نامی ہے یا ملک کا ایک اچھا چہرہ سامنے آتا ہے, تو وہ بیچارے بھی مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں, ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں جی, ہمیں ملٹی نیشنل جو ہے فنڈنگ دے دیں, یہ اسپانسرشپ دے دیں, اینڈ وی لوز many good athletes and many good players جو کہ پاکستان کا نام پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک لے جا سکتے ہیں. I was talking about this. تو یہ اسٹوڈنٹس جو اب آپ دیکھتے ہیں جو بچے کام کر رہے ہیں ان کے اندر کتنا کا انتھوزیازم ہے اور وہ کیا کیا چیزیں, ان کے کیا ڈریمز ہیں, کیا ایسپریشنس ہیں. جی بالکل, یہ جو ہماری ٹیم یا اسٹوڈنٹس جنہوں نے ایکچولی اس پہ کام کیا ان کو دیکھتے ہوئے بلکہ ہمارے پاس اب بہت سارے اسٹوڈنٹس اور بھی آتے ہیں کہ ہمیں بھی آپ کسی پروجیکٹ میں اسی طرح کے میں شامل کریں, کیونکہ IST کے اندر سیٹلائٹ کے اندر تو ڈیفینیٹلی کام ہو رہا ہے, لیکن اور بھی ریسرچ ایریاز AI کے اندر بڑا کام ہو رہا ہے, روبوٹکس کے اندر, UAVs کے اندر. لیکن اب ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے اس لانچ کے بعد بچوں کا اس میں زیادہ انٹرسٹ ہو گیا, اور سب کو یہی ہے کہ چاند پہ مشن گیا ہے, سو میں بھی نیکسٹ اگر لینڈنگ کا کبھی کوئی مشن پلان ہوتا ہے یا وہ, تو وہ اس میں ضرور کام شام کریں. جی, لیکن UAVs اب دیکھیں کتنی ایک نئی دنیا کے پاس ٹیکنالوجی ہے, اور جنگوں میں اب مجھے نہیں لگتا کہ بہت سارے سولجرز کی ضرورت پڑے گی, مجھے لگتا ہے کہ یہی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور یہ آپ لوگ ہی لڑیں گے. نہیں, ایسا ہی ہے میرے خیال میں, فیوچر میں وارز جو ہیں وہ اسی طریقے سے لڑی جائیں گی. لیکن ڈاکٹر خرم کی بات میں ایک چیز ایڈ کروں کہ جو ٹیکنالوجی کی جیسے ہم بات کرتے ہیں نا, سیٹلائٹ سے ریلیٹڈ یا کوئی بھی, تو اسٹوڈنٹس ہمارے آج کل کیا چاہتے ہوں گے, فرسٹ چیز وہ یہی چاہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی یا علم لے کر جاب مل جائے ان کو. ٹھیک ہے, دس از سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ فار دیم نا, تو ایوری ون. تو یہ جو سیٹلائٹ کی انڈسٹری ہے نا, اس میں دیکھا جائے نا تو کہیں نہ کہیں بہت زیادہ منی انوالو ہے. تو یہ چیز ہم اسٹوڈنٹس کو بتانے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ اف یو آر انتھوزیاسٹک اباؤٹ سیٹلائٹ, تو پھر آپ بہت آسانی سے اس فیلڈ میں جو ہے وہ نام کما سکتے ہیں, کیونکہ اس میں نا گیپ بہت زیادہ. پاکستان میں آپ دیکھیں کوئی خاص کمپٹیشن نہیں ہے سیٹلائٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. ٹھیک ہے, اگر ہم انڈیا کی ایگزامپل لیں تو وہاں کی لانچ وہیکلز جو ہیں, وہاں کچھ پرائیویٹ بھی اب شروع ہو رہے ہیں وینچرز, تو وہ بہت زیادہ منی ارن کر رہے ہیں اس طرح کے وینچر سے. تو میرا خیال میں یہ اسٹوڈنٹس کے لیے نا ایک میرا میسج بھی ہے کہ اس فیلڈ میں ابھی گیپ بہت زیادہ. ٹھیک ہے, اینڈ ونس یو گو ان ٹو سم تھنگ جس میں گیپ بہت زیادہ ہو تو آپ کی سکسیس کے لائکلیہڈ زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا, ایک ہوتا ہے ریسرچ انوویشن, یہ دنیا جو ہے اٹس آل اباؤٹ انوویشن. اب چھوٹی سی دیکھیں, چھوٹی سی تو خیر نہیں ہے, بڑی سی بات ہے کہ کل تک سولر پینلز اور ہارڈ پینلز اور ایک صرف انوویشن آئی ہے کہ فلمز آ گئی ہیں اس کی, اینڈ پوری انڈسٹری چینج ہو گئی ہے. اکثر لوگ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں
کہ ہمارے اسٹوڈنٹس نمبر لینے پہ آتے ہیں تو وہ پتہ نہیں 1000 میں سے ایک نمبر بھی مشکل سے، وہ بھی ایسا لگتا ہے کسی نے انہیں کہہ دیا بیٹے یہ تو چھوڑ دو. لیکن جب انوویشن کی بات آتی ہے تو ہم کہیں اسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ جو پلیجرزم اور پھر ایک بھیڑ چال جو ہے ہم اس کا شکار نظر آتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو اسٹوڈنٹس میں، اینڈ واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے؟ جی بالکل، یہ بات آپ کی کافی حد تک ٹھیک ہے. اور یعنی اسی کو اگر آپ ایڈ کریں کہ یہی پاکستانی بچے جب باہر ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کرنے جا رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ کام کرتے ہیں تو بڑی اچھی انوویٹو بھی کام کرتے ہیں. سو یعنی یہ تھوڑا سا ایک اوور آل میں بھی کلچر زیادہ ایک فروغ اس طرف ہو کہ انوویٹو آئیڈیاز بچے اس کے اوپر کام کر سکیں. اس پہ ابھی کچھ عرصے سے ایچ ای سی نے بڑا اچھا کام شروع کیا ہے. انہوں نے انکوبیشن سینٹرز، آپ کو آئیڈیا ہوگا، ڈفرینٹ جگہوں پہ بنائے ہیں. مختلف یہ نیشنل انکوبیشن سینٹرز اسلام آباد میں ہے، لاہور، پشاور، یہ سارے کے سارے انکوبیشن سینٹرز بچوں کو یہی انکریج کر رہے ہیں کہ آپ کو انوویٹو آئیڈیا لے کے آئیں، ہم آپ کو جگہ بھی پرووائڈ کریں گے، ہم آپ کو ریسورسز بھی پرووائڈ کریں گے، اور آپ کو 6، 8، 10 مہینے آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا. آپ کو ایون کوئی اسٹائپنڈ وغیرہ بھی دیں گے، آپ اس کے اوپر کام کریں. انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی نے بھی اپنا ایک انکیوبیشن سینٹر بنایا ہے، بزنس انکیوبیشن سینٹر. سو پچھلے تقریباً 3-4 سالوں سے تھوڑا سا بچوں کا یہ رجحان آیا ہے. ہمارے ابھی اسٹوڈنٹس جو پاس آؤٹ ہوتے ہیں وہ اسٹارٹ اپس بھی بنا رہے ہیں، کچھ اپنا انوویٹو آئیڈیا کو پرسیو بھی کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس کو آگے پرسیو کیا جائے. سو یہ آہستہ آہستہ ہوگا، لیکن کچھ نہ کچھ تبدیلی آنا شروع ہوئی ہے. اس حوالے سے بچوں کا مائنڈ سیٹ کچھ نہ کچھ چینج ہونا شروع ہوا ہے کہ صرف جاب نہیں ڈھونڈنی یا صرف اس لیے نہیں پڑھنا کہ نمبر اچھے آ جائیں اور جاب مل جائے. مے بھی نمبر اتنے اچھے نہ بھی آئیں لیکن آئیڈیا کو اتنا اچھا آ جائے کہ آپ اس کو پرسیو کر سکیں، اس کے اوپر کام کر سکیں. اسپیس کے اندر ہی کام کریں تو مے بھی کوئی پاکستان میں ایلون مسک آ جائے. سو یہ چیز دیکھیں، ہو سکتا ہے بہت سارے ہوں، مطلب آئی ایم شیور کہ بہت سارے ہوں گے، لیکن اپرچونٹی یا وسائل جو ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے شاید وہ نہ سامنے آ سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب وائنڈ اپ کر رہے ہیں، آپ دونوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہ آپ نے ایک ہوپ اتنی بڑی چیز ہے نا کہ اگر کوئی چیز آپ کو امید اور حوصلہ دیتی ہے تو اس جیسی قیمتی چیز اور کوئی نہیں ہے. ایک ایسے ٹائم پہ جب ہمیں ایک ہر طرف سے بری خبریں مل رہی ہوں، ایک خبر ملے کہ نہیں دس کین ہیپن ان پاکستان اینڈ پاکستانیز کین ڈو اٹ. یہ اتنا بڑا ایک جسے کہنا چاہیے ہوپ کا میسج ہے آپ لوگوں کی طرف سے کہ جس کے لیے ایز نیشن وی آر تھینکفل ٹو یو. سو کیا کہنا چاہیں گے وائنڈ اپ میں اب جب کہ ہم آپ کو خداحافظ کہنے لگے ہیں؟ جی بہت شکریہ فرا. میرے خیال میں سم اپ اس چیز کو ایسے کر سکتا ہوں کہ کسی بھی معاملے میں، کسی بھی چیز میں ہمیں نا پازیٹیو رہنا چاہیے. میں پاکستانی سب کو یہ میسج دیتا ہوں کہ آپ نیگیٹو کبھی مت ہوں، آپ پازیٹیو رہیں. اور یہی میسج میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے کہ آپ ہوپ رکھو، یقین رکھو اور محنت کریں. تو ہمیشہ پازیٹیو رہیں، کیونکہ میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں بہت سی یوتھ یا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کو بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ روٹی نہیں ہے تو آپ چاند پہ کیوں چلے گئے. ان سے بندہ کہے نا کہ تم ایک پیج بنا دو، ہاں بالکل ایسے ہی بنا دو ایک صرف، مطلب ہم جیب میں آئی فون لے کے پھر رہے ہوں گے لیکن اس کو نہیں چھوڑیں گے. تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، پازیٹیو رہیں. ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آہستہ آہستہ سب کچھ اچیو ہو سکتا ہے. اور اللہ پہ یقین رکھیں، پازیٹیو رہیں. بالکل. سو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جو کوئی اچھا کام کر رہا ہو نا، ہمیں اس سائڈ پہ اپنا وزن ضرور ڈالنا ہوتا ہے. یہ بھی حق کو ہم یہی سمجھتے ہیں وہ نعرہ ہے، وہ حق کی ہے. مطلب جو خیر کا کام ہے، جو بھلائی کا کام ہے، اگر ہم اس طرف اپنا وزن ڈالتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، تو ہم اس کام کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کا حوصلہ بڑھانے میں ساتھ ہوتے ہیں. سو کم از کم اتنا تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد جہاں پہ ہمیں لگے کہ اچھا ہو رہا ہے کچھ، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کی تعریف کریں. اور جو برا ہو رہا ہے اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے اس کا پرچار کرنا ضروری نہیں ہوتا، اس کو خاموشی سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے. یہی مائنڈ سیٹ ہے جس کو میں شروع سے صبح سے بات کر رہی ہوں کہ اللہ کرے کہ ہم اپنے ملک کے اندر یہ سوچ کی تبدیلی، مزاج کی تبدیلی اور انداز کی تبدیلی جو ہے اس کو بھی دیکھ سکیں. تھینکنگ یو اگین. ہم رکیں گے یہاں پہ ایک بریک کے لیے اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ